شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے ہفتہ 10 دن جو ایک جنگی ماحول رہا، بظاہر تو سیز فائر ہو گیا امریکہ کے انٹروین کرنے کے بعد، لیکن آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو ٹون ہے بھارت کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ جس طرح مودی صاحب کا خطاب ہوا اور اب وہ بڑا جا کے جنگی محاذوں کے اوپر فوجیوں سے مل رہے ہیں، جو گفتگو وہاں سے ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور پاکستان کے حوالے سے مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ان کے۔ دیکھیں، جہاں تک مائنڈ سیٹ کا سوال ہے اس میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک نیریٹو ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، جس کے تحت وہ آر ایس ایس بھی چلاتے آئے ہیں اور ان کی جماعت بی جے پی بھی اسی پر عمل پیرا ہے۔ اور خود جو پرائم منسٹر مودی ہیں، ان کے جتنے بھی آپ اقدامات اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ برسوں کے، تو وہ اپنی اسی آئیڈیالوجی، ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر قائم و دائم رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت کو، جو کہ کلیم کرتا تھا کہ ہم سیکولر ملک ہیں، اب وہ کلیم ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر کے حوالے ہے وہ ملک، اور وہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے گزشتہ کچھ چند روز جو محاذ کھڑا ہوا، جو ساری کانفرنٹیشن ہوئی، دیکھیں اس میں پاکستان بڑا کلیئر تھا، کیونکہ پاکستان کانفرنٹیشن نہیں چاہتا تھا، اور جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ پاکستان کوآپریشن چاہتا ہے، پاکستان انگیجمنٹ چاہتا ہے، اور پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ لیکن بھارت ایک عرصے سے، مودی سرکار نے بالخصوص انگیجمنٹ کو ڈسکریج کیا ہے، اور وہ مستقل جو ہے وہ جنگی جنون کی جو کیفیت ہے اس کو پروموٹ کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو ابھی حالیہ دنوں کا جو جاریت تھی، جو اگریشن تھی بھارت کی، اس میں پہل کہاں سے ہوئی؟ اگر ایک دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے علاقے پہلگام میں پیش آتا ہے تو وہ یقیناً افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے، جس کی مذمت بھرپور طور پر پاکستان نے کی، حکومت نے کی، پولیٹیکل پارٹیز نے کی، عوام نے کی۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ ایک ناسور ہے، اور پاکستان سے زیادہ اس چیز کو کون سمجھتا ہوگا، جہاں 90,000 سے زائد معصوم پاکستانیوں کی جانیں گئیں، چاہے وہ ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں، پولیس کے اہلکار ہوں، پاکستانی قوم ہوں، مائیں ہوں، بچے ہوں، ہماری مساجدوں پر حملے، ہماری مارکیٹس پر حملے، ہماری درسگاہوں پر حملے۔ تو ایک عرصے سے پاکستان دہشت گردی کے ناسور سے نمٹ رہا ہے، اور ایک بار پھر اس ناسور کی، اس ٹیررزم کی لہر کا ہمیں سامنا ہے۔ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آگے ہمیں اور اس میں کس طریقے سے کامیابیاں حاصل کرنی ہے، لیکن نقصان ہم نے بہت بڑا اٹھایا ہے۔ تو ایک ملک جو خود سب سے بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کا، وہ تو کسی اور ملک میں دہشت گردی کو کنڈیم ہی کرے گا نا۔ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، وی آر ناٹ ایکسپورٹرز آف ٹیررزم، وی آر دا بگیسٹ وکٹمز آف ٹیررزم۔ اور بھارت میں یہ واقعے کے بعد فوری انہیں الہام ہو گیا، چند منٹوں میں انہیں پتا چل گیا، بغیر تحقیق کے، بغیر جو ہے وہ ایویڈنس کے، انہیں پتا چل گیا کہ بارڈر پار یعنی پاکستان نے یہ کام کیا ہے، اور وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔ اور پھر انہوں نے ایک باقاعدہ اعلانات کی فہرست بنا کے رکھی تھی کہ ہم یہ اعلانات کر دیں گے، جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن سب سے، میں سمجھتی ہوں، ظالمانہ اور ایک جو ہے نا کرمنل اقدام تھا ان کی جانب سے، جس پر ہم نے ریاکٹ بھی کیا، اور ہم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ ایسی ٹریٹی نہیں ہے جس کو یک طرفہ طور پر ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ سسپینڈ کر سکے۔ لیکن صرف اس ذہنیت، اس ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے جو صرف بربریت میں یقین رکھتی ہے، غیر انسانی رویہ جو صرف ظلم میں یقین رکھتا ہے۔ آپ نے جو بھارت کے قبضے میں جموں اور کشمیر ہے، اس میں آپ نے ہیومن رائٹس کے حالات دیکھ لیے ہیں، آپ نے بھارت کے مختلف علاقوں میں ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھ لی ہیں، مسلمان ہو، مسیحی کمیونٹی ہو، چاہے ہندو برادری کی، جو ان کے ہاں تو بہت بھید بھاؤ کیا جاتا ہے نا، جو دلت ہیں ان کو تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتی مودی سرکار۔ تو آئے دن ہم وہاں انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے خبریں سنتے ہیں، اس پر افسوس بھی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر،
جو کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک انفنشڈ بزنس ہے آف دا پارٹیشن. اور ہم آج بھی یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو UN ریزولوشنز ہیں اس کے تحت اس خطے کا، اس علاقے کا فیصلہ اس کی عوام کو یہ حق ہے کہ وہ کریں. لیکن اس پر بھی بھارت بضد ہے، اور 7 سے 8 لاکھ کی پر محیط فوج جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بٹھا رکھی ہے. تو لوگ تو سوال کر رہے ہیں نا کہ جب 7-8 لاکھ فوج آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رکھی ہے تو وہ فوج کیا کر رہی تھی جب یہ دہشت گردی کا واقعہ بڑے سینسٹیو علاقے میں پیش آیا اور دن دہاڑے پیش آیا؟ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ مودی سے اس کے اپنے لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کی پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو گیا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی صرف توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دینے سے نہیں ہو جاتی. یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. وہاں کی فوج جواب دہ ہے، وہاں کی حکومت جواب دہ ہے، اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس دکھائیے. ایویڈنس نہیں دکھایا، اگریشن کی پاکستان کے اوپر، پاکستان نے اپنا دفاع کیا. اینڈ فار دا ریکارڈ کہ پاکستان نے کسی سیولین کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے اپنی ٹیریٹری کا دفاع کیا، ہم نے اپنے سوئل کا دفاع کیا، اور ہم نے اس جگہ پر ٹارگٹ کیا جہاں سے پاکستان پر اگریشن کی جا رہی تھی. تو وہ آپ کے توسط سے میں یقینی طور پر پاکستانی قوم کو یہ مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے میں کہتی ہوں کہ جس بردباری سے اور جس تحمل سے پاکستانی قوم نے جو ہے وہ اپنا جذبہ اور ریزولو دکھایا ہے وہ قابل تحسین ہے. اور پھر ہماری آرمڈ فورسز یقینی طور پر بڑا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا، بڑا میچور ایٹیٹیوڈ تھا، ایک انپرووکڈ اٹیک کا. اور ایک اٹیک نہیں، پے در پے جو اٹیکس بھارت کیے جا رہا تھا، ڈرونز بھیجے جا رہا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ جی وی وانٹ پیس، وی ڈونٹ وانٹ وار. And India should give evidence agar, they think we are involved in anything, which we have categorically denied. The Prime Minister of مجھے ایک Pakistan سوال کی denied it. جی جی مجھے ایک سوال کی اجازت ہے میم. جس جی طرح ابھی آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کو ایکسپلین کیا، لیکن اگر ہم بھارت کا اسٹانس سمجھیں، اب جس طریقے سے ٹرمپ نے یہ کہا کہ تجارت کے اوپر بھی دونوں ممالک سے بات چیت ہوگی، لیکن اب جس طرح مودی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا ایک دن پہلے کہ پاکستان دہشت گردی کر لے یا بات چیت کر لے، مطلب کوئی ایک آپشن ہم لے سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اگلی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی تجارت کی تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی. اب آپ کے خیال میں تجارت پاکستان کی مجبوری ہے یا بھارت کی مجبوری ہے؟ اور دوسرا بات سیز فائر کے فوری بعد ہی اس چیز سے بالکل اپنا بیانیہ چینج کر لینا، پاکستان کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بہتر ریلیشن شپ بظاہر ایز کمپیئر ٹو مسلم لیگ نون کے دور کے حوالے سے دیکھنے کو ملا ہے. اور جس طرح بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر رہے تھے، انہوں نے تو بہت سے ایشوز کے اوپر بڑا ووکل ہو کے اپنے ٹائم پر بات کی تھی. پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ویری کوئکلی ٹو ریسپونڈ ٹو دا فرسٹ پارٹ، پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ جس طریقے سے ان کی مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے وہ تو بڑی واضح ہے. آئی تھنک انڈیا اس وقت انفارچونیٹ ہے ٹو ہیو دس پرسن ایز their پرائم منسٹر، بیکاز یہ شخص جو ہے یہ اگریشن کو پروموٹ کرتا ہے. اور ہم ایک وقت سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت کو اس شخص کی لیڈرشپ نے ایک روک سٹیٹ بنا دیا ہے. ہم وارن کرتے آئے ہیں دنیا کو کہ آپ بھارت کے اقدامات تو دیکھیے، مطلب 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، پاکستان بڑی ذمہ دار نیوکلیئر سٹیٹ ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے اوپر انپرووکڈ اٹیکس کو برداشت کرے؟ ہرگز نہیں، اور نہ کرے گا اور نہ کیا ہے. اور ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ جی ریسٹرینٹ ہم نے کی، لیکن after a certain time there was a limit that you had reached. And آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر بھی ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے پھر بھی بہت محتاط ہو کے اپنا جواب دیا ہے. 31 بے گناہ پاکستانیوں کو انڈین سٹیٹ نے مارا ہے، انڈیا کی حکومت نے مارا ہے.